عمران خان صاحب کی ایک 45 منٹ کی گفتگو کی تفصیلات وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جب بغیر ڈرائیور کے ایک گاڑی میں دو عام شخصیات ہوں تو وہ یقیناً خاص بات کریں گی۔ عمران خان صاحب نے ایک صحافی کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کیا۔ ٹپیکل لفظ ہے نا، یہ سیاسی طوائفیں پرائیویٹ سیٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے تو یہ اس قسم کی زبان ہی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسلامک ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ ہے، اس کے اندر ایک خاتون بھی شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ بڑی اہم خبریں تو ہم شیئر کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی ایک 45 منٹ کی گفتگو کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ ایسی تفصیلات ہیں جو پہلی دفعہ منظر عام کے اوپر آنے لگی ہیں۔ اس کے اندر یہ کس سے بات ہو رہی ہے 45 منٹ کی، اور کیا ڈسکس ہوا ہے، یہ سب کچھ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ گفتگو، جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ ابھی تک چینلز کے اوپر رپورٹ نہیں ہو رہی، اور میں حیران ہوں کہ رپورٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ معاملہ ہے کیا، ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کے، اور اس کا تعلق یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یعنی یہ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن وغیرہ، اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی ٹاپ لیول سیکرٹ گفتگو ہے جو سامنے آئی ہے، 45 منٹ کی یہ گفتگو ہے۔ معاملہ ہے کیا، تھوڑی دیر میں ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ دیگر خبریں جلدی ذرا شامل کر لیں۔ ایک تو جناب راولپنڈی کی سول عدالت میں شیخ رشید صاحب کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کا جو ایک کیس تھا، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کیس میں شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ تو شیخ صاحب کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ مقدمہ غیر قانونی ہے، دونوں ملزمان بے گناہ اور بے قصور ہیں۔ یہ معاملہ بیسکلی مسجد نبوی میں جو نون لیگی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی ہوئی تھی، اس کے بعد شیخ رشید اور ان کے بھتیجے کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بھتیجے واپس آئے تھے اس وقت عمرہ کر کے، تو یہاں پہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا جب وہ یہاں پہ لینڈ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ کیس تھا، اس کے اندر جو ہے دونوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قانونی معاملات کے اندر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے جو ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن اس درخواست کے اوپر جو بیسکلی ایک مقامی وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن رجسٹرار آفس نے جو ہے اس کے اوپر ایک اعتراض لگا دیا تھا، اور اعتراض یہ تھا کہ بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ یہ فریق نہیں ہے، یہ بنیاد تھی اس بات کی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اعتراضات کے ساتھ ہی جو ہے سماعت کے لیے اس کو منظور کیا گیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو فریق تھے وہ ان کو بنایا گیا چیف سیکرٹری پنجاب پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کو۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جی پنجاب اسمبلی میں ارکان کی اکثریت اسمبلی کی تحلیل کی مخالف ہے، اکثریت اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی تو وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، اور عمران خان نے کسی آئینی اختیار کے بغیر اسمبلی توڑنے کی ہدایت دی۔ پرویز الہی نے عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوائی ہے، تو اس لیے اس کی تحلیل کو روک دیا جائے۔ میں آپ کو کل ایک اپنے ویلاگ کے اندر آلریڈی بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اب اس پروسیس کو روکنا نہیں ہے، یہ جو تحلیل ہو رہی ہے وہ ہونے دی جائے۔ بلکہ آج گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی میڈیا سے انٹریکشن کر رہے تھے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق گورنر نے بھی جو ہے آئینی اور قانونی مشاورت اس حوالے سے کرنا شروع کر دی، بلکہ انہوں نے تو ایکچولی ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جی مجھے یہ سمری جو ہے وہ ریسیو ہو چکی ہے۔ تو 48 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہے۔ صرف ایک جو کنسرن جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر اسمبلیاں جب تحلیل ہوتی ہیں اور اس کے بعد 90 دن کے بعد کا جو ٹائم فریم آتا ہے تو وہ رمضان کے اندر لینڈ کر رہا ہے، اگر وہ الیکشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تو یہ ایک صرف کنسرننگ پوائنٹ ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ اب اس کے لیے پوری طرح تیار ہے کہ اب ہم الیکشنز کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی کہ جو 5 اراکین تھے، 5 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا تو اس پہ یہ لوگ اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھے، وہ جو 5 افراد تھے ان کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے جو ہے ایک بڑی بلو دا بیلٹ قسم کی ٹویٹ کی، بڑے نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے ان 5 افراد کی تصویریں شیئر کر کے ٹویٹ کی، اور انہوں نے لکھا کہ 5 نئے لوٹے، ان سیاسی طوائفوں سے ملک کی سیاست کو پاک کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا۔ تو مطلب اس قسم کا لفظ جو ہے، یہ جو ٹپیکل لفظ ہے نا، یہ سیاسی طوائفیں، مطلب یہ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو لونڈا لپاڑا گروپ ہے نا، سارے یہ جو لونڈے لپاڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے فواد چودھری کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اپنا جو بھی انٹیلیجنس لیتے ہیں نا، یا جو کچھ بھی اپنا ویژن لیتے ہیں، یہ فواد چودھری سے لیتے ہیں، اینڈ اٹ ایکچولی ریفلیکٹس مطلب عمران خان، فواد چودھری، لونڈے لپاڑے، ہیڈر لونڈا لپاڑا،
یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ایک ہی قسم کی زبان بولتے ہیں۔ عمران خان صاحب کبھی فرط جذبات میں آ کے جو ہے وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ جب وہ کمرے میں بیٹھے ہوں گے نا، جب پرائیویٹ سیٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے تو یہ اس قسم کی زبان ہی استعمال کرتے ہوں گے۔ تو کیونکہ ان کے لونڈے لپاڑے یہی زبانیں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو یوٹیوبرز اور ٹویٹر وغیرہ کے اوپر جتنے لونڈے لپاڑے رکھے ہیں وہ ان کی یہی زبانیں ہیں ساری سب کی۔ تو فواد چودھری صاحب کی زبان سے اس قسم کے الفاظ آنا میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے ایکچولی ان کو اس کے اوپر جواب دیا، کوئی شرم ہوتی ہے، بلکہ تمہارے کیس میں تو نہیں ہوتی کیونکہ تم ابن الوقت ہو اور سیاسی جماعتیں اس طرح تبدیل کرتے ہو جیسے گرگٹ رنگ تبدیل کرتا ہے۔ وہ مطلب کئی لوگوں نے ایکچولی فواد چودھری صاحب کو یہ پن پوائنٹ بھی کیا، فواد چودھری صاحب کی ایکچولی تصویریں لوگوں نے جو ہیں وہ ٹویٹ بھی کی کہ جی آپ ایک زمانے میں پرویز مشرف کے ساتھ تھے، پھر آپ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ چلے گئے تھے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، بلاول بھٹو کے قریب ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے، تو آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، مطلب اس طرح کی بات ہوئی۔ تو فواد چودھری صاحب کی جانب سے کرٹیسزم ہونا ان 5 افراد کے خلاف، وہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ 100 دفعہ کریں، لیکن یہ اختلاف، یہ احتجاج شائستہ الفاظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تمیز کے دائرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو غنڈہ گردی والی حرکتیں ہیں اور یہ وہ جو اوچھے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کی زبان آپ نے کیوں استعمال کرنی ہے؟ وہ یہ اس کی آخر ضرورت کیا ہے؟ یہ کس قسم کا؟ یہ عمران خان صاحب ویسے آپ نوٹ کیجئے گا اپنے انٹرویوز کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ جی دیکھیں یہ آڈیو آ گئی، آج ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہوں گے اور ان کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہوگا۔ یہ بھائی یہ جو سیاسی طوائفوں کا لفظ ہے، اس سے آپ کے ینگسٹرز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، وہ بڑا کوئی علم کے اور دانش کے موتی لے کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کے اوپر یہ اس قسم کی زبان سن کے۔ تو میں اسی لیے یہ جو دوغلا پن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے اس کے اوپر جو ہے غصہ چڑھتا ہے لٹرلی، کہ ویسے بڑے پارسا بن جاتے ہیں، آپ نیکی کے ساتھ ہیں یا بدی کے ساتھ ہیں، امر بالمعروف اور جناب اسلامک ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ ہے، مطلب یہ لفظ استعمال کرنا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر ایک خاتون بھی شامل ہے، یہ جو تصویر شیئر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پیز کے، اس میں خاتون بھی شامل ہے، تو یہ لفظ آپ نے ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ویسے تو یہ نہیں ہے کہ مطلب مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈیسنسی ہوتی ہے۔ یہی فواد چودھری صاحب ہیں جنہوں نے ایک دفعہ مبشر لقمان کو تھپڑ دے مارا تھا صرف اس بات کے اوپر کہ ان کا نام جو ہے وہ حریم شاہ کے ساتھ اٹیچ کروایا گیا تھا، اس بات کے اوپر کہ کتنا غصہ چڑھا تھا آپ کو۔ تو میرا خیال میں فواد چودھری صاحب کو اپنے ڈیمینر کے اوپر جو ہے ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر آئی ہے کہ جناب نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور پنجاب کی سیاسی صورتحال کے اوپر تبدیلی ہوئی ہے، اور شہباز شریف نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور اس کے اندر مختلف پہلوؤں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا آصف علی زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور موجودہ صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال ہو گیا ہے۔ کچھ نہیں ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، جنہیں مرضی دوری ٹیلی فون کری جاؤ، یہ ٹیلی فون کے اوپر ہی آپ کی پارٹی چل رہی ہے اس وقت، بس صرف ٹیلی فون کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور خبر اے آر وائی کے اوپر آئی کہ جناب پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور ممکنہ انتخابات کے تناظر میں نواز شریف نے اپنی اور مریم نواز کی واپسی پر تجاویز طلب کر لی۔ مطلب اس کے لیے آپ کو تجاویز چاہیے، واپس آنے کے لیے آپ کو تجاویز چاہیے، اسی آئیے کہ نہ آئیے، دسو تسی، مطلب اگر ہم آ جائیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا، اور اگر ہم نہ آئیں تو پھر اس سے کیا، مطلب میں یہی ایک ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا جو ہے وہ اس سے فرق پڑا ہوگا۔ تو یہی ہوتا ہے، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب آپ آن گراؤنڈ نہیں ہوتے نا اور کو 100 میل دور بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہتا ہوں، مجھے کل نا لندن سے ایک فون آیا، مریم نواز یا نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، ایک اور رہنما کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے جو ویلاگ کیے ہیں پچھلے 1-2 دن کے اندر، خاص طور پہ وہ ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جی پاکستان مسلم لیگ رانا، ہم نے یہ جو ویلاگ کیا تھا یہ لندن کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے دیکھا۔ اور انٹرسٹنگ بات، اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے جس رہنما نے فون کیا انہوں نے کہا میرا نام نہ لیں پر تو کیا سارا کچھ ٹھیک ہی ہے، جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ ٹھیک ہی کہا ہے۔ تو میں بیسکلی بات وہ کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے میری ان لوگوں سے انٹریکشنز ہوتی ہیں اور جو سینٹیمنٹ مجھ تک پہنچتا ہے میں وہ کنوے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر ہی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر اس سے مریم نواز ناراض ہو، نواز شریف ناراض ہو، شہباز شریف کو برا لگے، مجھے کبھی کوئی پرواہ۔ اور بھائی میری بات سنیں، میں آج آپ کو نا ایک ذرا کھل کے ایک بات بتا دوں، اور خاص طور پہ نون لیگی جو سپورٹرز ہیں میں ان کو بتا دوں، میرے بھائی عمران خان جب وزیر اعظم تھا نا، مطلب اس سے زیادہ طاقتور تو اس وقت کوئی نہیں تھا نا، جب وہ اپنے بالکل پیک پہ 2018-2019 کی میں بات کر رہا ہوں، جب بالکل پیک کے اوپر تھا، میرے بھائی میں نے اس وقت بھی پرواہ نہیں کی تھی ان کی،
میں نے اس وقت ان کی پرواہ نہیں کی تھی جب وہ پوری فوجی اسٹیبلشمنٹ، باجوہ صاحب اور یہ جنرل فیض، یہ سارے ان کو ٹوٹلی سپورٹ کر رہے تھے. صحافیوں کو جو ہے آف ایئر کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو ہم نے تب پرواہ نہیں کی تھی. تو جب ہم نے تب پرواہ نہیں کی تھی تو چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ نے اٹھا کے لے کے جانا ہو، گرفتار کروانا ہو، اندر ڈالنا ہو، مار پڑوانی ہو، گولی مروانی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یقین کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے اندر نا وہ ڈرنے والا مادہ ہے ہی نہیں. تو آپ ناراض ہوں، ہم نے تو وہی بولنا ہے جو دل میں آئے گا، جو ہم سوچتے ہیں. جو چیز غلط ہوگی اس کو غلط کہیں گے، جو چیز صحیح ہوگی اس کو صحیح کہیں گے. آگے چلیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی مشاورتی عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. بیسکلی ایک تو دو چیزوں کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق. ایک مشاورت جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ جی اب نگراں سیٹ اپ کے لیے، پنجاب کے نگراں سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ کون سے وزیر اعلیٰ کے لیے نام جو ہیں وہ دیے جائیں گے. حتی الامکان یہی ہے، حتی الامکان جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، شاید ایک شاید کا مارجن رکھ لیتے ہیں کہ جو نام بھی عمران خان سے دیں گے وہ حمزہ شہباز کو قبول نہیں ہوگا، اور جو نام حمزہ شہباز دیں گے وہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگا. مطلب یہ میچ جو ہے وہ پھنسنا ہی پھنسنا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہے. اور پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نام دے دیا تو اس کو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دینا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو جیڑا بھی کم کرے گا وہ پیڑا ہی کرے گا اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب. تو اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے. دوسری جس چیز کے اوپر مشاورت شروع ہوئی ہے وہ ہے کے پی اسمبلی کی، اور اس سلسلے میں جو ہے آج جو ہے وہ اس کو حتمی شکل جو ہے وہ دے دی جائے گی. 2 دن کا کہا ہے فواد چوہدری صاحب نے کہ 2 دن میں جیسی پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کے پی اسمبلی بھی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت، ذرا تھوڑا سا میں سندھ حکومت کے حوالے سے بھی بات کر لوں. ایک تو سندھ حکومت نے 15 جنوری کو، یہ 15 جنوری سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس پہ جناب جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں جو بیسیکلی کراچی اور اس سیکشن کے ہونے تھے، یہ پارٹ 2 ہے اس انتخابات کا. تو وہ انتخابات جو ہیں وہ انہوں نے کروانے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو ملتوی انہوں نے کرنے کا کہہ دیا. بلاول بھٹو کی صدارت میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اور بعض دیگر وزراء کی مشاورتی اجلاس ہوا ہے. شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں امن و امان کی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے. ایم کیو ایم کو ڈی لمیٹیشن پر تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تحادیوں کے مطالبات کو پوری طرح سنجیدگی سے لیا جائے. کراچی، حیدرآباد اور دادو میں جو ہیں یہ جو الیکشنز ہیں ہم اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ جناب یہ 15 جنوری والے الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف البتہ اس کے اوپر بہت سخت ناراض ہے، اور میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتراض جائز ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ الیکشنز منعقد کیے جا سکتے تھے، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ جو الیکشن مسترد کرنے کا یعنی کینسل کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یہ 15 جنوری کو ہی یہ الیکشنز ہوں گے. اب ہوں گے کس طرح، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اس لیے کیونکہ جب یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں پوری اسٹیٹ مشینری کے جتنے بھی آفیسز، گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو پولنگ سٹاف کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ دیگر اور افراد ہوتے ہیں، تو ان سب نے جو ہے وہ یہ الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس خود یہ اتنا عملہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں ہونے دینے. ایم کیو ایم جو نئی ایم کیو ایم بنی ہے، جو آپ نے 3 مختلف دھڑوں کو اکٹھا کر کے جو ایم کیو ایم بنائی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی الیکشن جو ہے وہ کروانا چاہتی ہے. تو معاملہ ایک عجیب کھچڑی پک گئی ہے سارے معاملے کے اندر. میرے خیال میں ان کو کافی حد تک اس بات کا آئیڈیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو، کہ اگر یہ الیکشن ابھی ہوئے تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو کافی یہ فیور کرے گا، جس کی وجہ سے اب یہ بہانے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ڈیلے کروایا جائے. اچھا، اس کے بعد ایک اور خبر اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسکلی ایک کالم آیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اخبار اٹھایا ہوا ہے. میرے پاس پیپر اس لیے نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو کالم ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس اخبار کا جو آن لائن ایڈیشن ہے وہاں سے یہ کالم غائب ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ جنگ اخبار ہے. جنگ اخبار میں مظہر برلاس صاحب ہیں جو کالم لکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں مظہر برلاس صاحب. انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، اور میں بلکہ یہ کالم یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تصویر جو ہے یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ کے سامنے چلا رہے ہیں.
اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ملاقات کا احوال بتایا ہے اور عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے. یہ بڑا ضروری ہے, یہ خبر نہیں شیئر کر رہے, یہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے اس کالم کے اندر تفصیلات دے رہے ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا. انہوں نے کہا جی یہاں مجھے ایک اور پہلے یہ بیسکلی پنجاب کی صورتحال اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے عمران خان پر پریشر ڈالتے رہے. سو بیسکلی انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں ایک تو یہ بات کہی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے تھے, اور کس طرح کشمیر کا مقدمہ بھول جانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان پہ پریشر ڈالتے رہے. تو یہ تو انہوں نے بات کہی. آگے چل کے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جو میرے خیال میں انٹرسٹنگ بھی ہے اور کنٹروورشل بھی ہے, انہوں نے کہا یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان سعودی عرب گئے تو محمد بن سلمان انہیں گاڑی میں بٹھا کر ریاض کی سڑکوں پر پون گھنٹہ گھومتا رہا. محمد بن سلمان نے ان کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور 45 منٹ تک ریاض کی سڑکوں کے اوپر ان کو لے کے گھومتے رہے. جب بغیر ڈرائیور کے ایک گاڑی میں دو عام شخصیات ہوں تو وہ یقیناً خاص بات کریں گی. جب پاکستانی وقت واپس آیا تو سب کو بے چینی تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں, کچھ تو پتہ چلے. ایک سپہر اس خاکسار یعنی کہ مظہر برلاس صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ آخر شہزادے نے آپ سے کچھ تو کہا ہوگا. میرے اس جملے پر عمران خان نے کہا, اب ناؤ ہی از ڈائریکٹلی کوٹنگ عمران خان, کہ باتیں تو بہت ہوئیں مگر ایک بات شہزادے نے بہت خطرناک کی, لیکن میں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اسے اپنی بات پر قائل کیا. میں نے عرض کیا کہ آخر وہ کون سی خطرناک بات تھی. اس پر عمران خان بولے, ایم بی ایس نے یعنی کہ محمد بن سلمان, یہ ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر, گورنمنٹ کے سرکلز کے اندر محمد بن سلمان کو ایم بی ایس کہا جاتا ہے عام طور پہ. انہوں نے کہا ایم بی ایس نے مجھ سے کہا کہ ہم ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. میں نے شہزادے سے کہا کہ آپ ایران سے جنگ نہ کریں کیونکہ دونوں مسلم ممالک ہیں, دونوں کی جنگ سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا, لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ایسا نہ کرنا. اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں اپنے ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہتا. اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو میرے ملک میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے جو پاکستانی معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں گے. میں اپنے ملک میں فسادات نہیں کروانا چاہتا. البتہ میں ایک کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, میں آپ کی ایران کے ساتھ صلح کروا دیتا ہوں. یہ میرا کام ہے, میں ایرانی قیادت کو منا لوں گا. میں آپ دونوں کو جنگ سے بچانا چاہتا ہوں. دونوں کا نقصان دراصل میرا نقصان ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی قیمت پر مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. سو بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان کروانا چاہ رہے تھے ایران کے اوپر حملہ کر کے, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے, اور میں نے محمد بن سلمان کو منع کر دیا کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے. یہ برلاس صاحب کوٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں عمران خان ایران گئے, انہوں نے ایرانی قیادت کو راضی کیا اور وہ سعودی عرب سے مذاکرات کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہوئے بلکہ سعودی عرب چلے بھی گئے. اس طرح دونوں مسلمان ملک ایک بڑے نقصان سے بچ گئے. سو بیسکلی عمران خان ہیرو, بیسکلی اصل جو جسٹ ہے اس ساری چیز کی ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک پرابلم ہے, ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹرز, فارمر پریزیڈنٹس, فارمر آرمی چیفز, ان کے اوپر چند اسٹیٹ سیکرٹس کے حوالے سے جو ہے نا وہ چند قوانین لاگو ہوتے ہیں جس کے تحت یہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہیں وہ شیئر کر نہیں سکتے. ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن یہ انفارمیشن, اس طرح کی انفارمیشن ایک صحافی کے ساتھ شیئر کرنا, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کوٹنگ عمران خان, تو عمران خان صاحب نے ایک صحافی کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کیا کہ 45 منٹ کی وہ جو ڈرائیو تھی ریاض کی سڑکوں کے اوپر گاڑی میں بیٹھ کے اس کے اوپر کیا بات ہو رہی تھی, اور ان کے مطابق محمد بن سلمان ایران پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان کی مدد کر رہے تھے. یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی جو عمران خان صاحب نے برلاس صاحب کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اب میری چند قانونی ماہرین کے ساتھ بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس چیز کو پرسو کیا گیا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت سیریس ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, میں کوئی نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنے والا, لیکن یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس سلسلے میں کافی کنسرن پایا جاتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن اس طرح اخبار کے اندر آئی ہے اور جو لکھی گئی ہے, اس سے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کے اوپر کیا فرق پڑے گا, خاص طور پہ اس وقت جب ابھی شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی ہیلپ ابھی مانگ کے ہٹے ہیں, اور سعودی عرب نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ سعودیز جو ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں. اس دوران یہ انفارمیشن شیئر کرنا کہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے اب نو ون نوز کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, کیونکہ اس گاڑی کے اندر یا عمران خان تھے یا محمد بن سلمان تھے اور تیسرا کوئی فریق نہیں تھا.
تو یا تو محمد بن سلمان بول سکتے ہیں یا عمران خان بول سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے پاکستان کی طرف سے البتہ یہ کہہ دیا کہ جی ایران کے اوپر سعودی عرب حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور ہماری مدد درکار تھی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی. بہت سے آپ کے مختلف ممالک کے ساتھ جو ہوتے ہیں آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں, لیکن اس کو آپ کبھی بھی پبلک ڈومین میں نہیں آنے دیتے. آ گیا عمران خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. لیکن ایک سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس سے پہلے سائفر کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے رج کے سیاست کی, اس کے اوپر رج کے سیاست کی, جبکہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا. جتنے بھی اسٹیٹ ڈگنیٹریز ہیں جو ڈپلومیٹک افیئرز سے جو تعلق رکھتے ہیں, سب کا یہی کہنا تھا کہ ایک روٹین کی بات تھی یہ جو سائفر آنا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بھی پلے کیا, بلکہ یہ نہیں, اس سائفر کی تفصیلات جو ہیں ابھی اس کے اوپر وہ جو انہوں نے ہلایا تھا نا اسلام آباد میں جلسے کے دوران, اس سے پہلے وہ چند صحافیوں کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر بھی کر چکے تھے. تو یہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس سیکرٹ ایکٹ کی کوئی وائلیشن کی ہو. تو یہ بڑا ایک میٹر آف کنسرن ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. اب اس کے ویسے ہی یہ تو پورا اسلام آباد جانتا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, کہ ایم بی ایس اور عمران خان صاحب کے تعلقات انتہائی سرد موری کا شکار ہو چکے تھے, اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت خراب ہو گئے تھے. اب یہ اس قسم کی انفارمیشن سامنے آنا, اور کل کو میں ایک منٹ کے لیے, کل کو ظاہری بات ہے یہ جو کالم چھپا ہے یہ اب تک سعودی ایمبیسی بھی پڑھ چکی ہوگی, اور سعودی ایمبیسی کے اندر جو پریس اتاشی ہوتا ہے وہ روز کی تمام تفصیلات پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ کالم اب موسٹ پرابلی ریاض پہنچ چکا ہوگا, وہاں تک بھی پہنچ چکا ہوگا ڈپلومیٹک کیبل کے تھرو کہ جناب آج پاکستان کے اندر یہ کالم چھپا ہے. اس کے بعد اب کل کو پاکستان اور سعودی عرب جب آپس میں اگر کوئی ملاقات کریں گے تو وہ ہمارے وزراء اعظم کے اوپر یا ہمارے صدور کے اوپر یا ہمارے آرمی چیفز کے اوپر کیا ٹرسٹ کریں گے کہ یار ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کریں تو کل کو ہو سکتا ہے اسی چیز کا جو ہے وہ کالم بھی چھپ جائے. تو یہ بڑا ایک سویر کنسرن ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے فورن آفس کے اندر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے اس کالم کو لے کے بڑی سویر ریزرویشنز پائی جاتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جیو اور جنگ گروپ کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ کالم اویلیبل نہیں ہے جو آپ اس پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.